من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وقال صلوات الله وسلامه أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وفي رواية سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اپنی 41ویں نشست جامع مسجد رحمانیہ مدرسہ تحفیظ القرآن کے اندر عصر کے بعد والی جو نشست ہے یہ ہماری ہفتہ وار نشستوں کے اندر شامل ہے. مغرب کے بعد انشاءاللہ مدرسے کی افتتاحی تقریب سے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے. میرے ذمہ جماعت کا تعارف ہوتا ہے، کچھ باتیں کروں گا. امیر حلقہ حضرت مولانا مفتی زبیر سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس بات کو آگے لے کر جائیں گے. ہمارے حلقے کے سرپرست اعلیٰ حضرت پیر جی مولانا عبدالجلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں جو ہماری اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سادیر سلامت رکھے. عزیزان محترم، یہی وہ اکابر ہیں، انہی کی ہمارے پاس سرپرستی ہے، جن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. انہی کی دعائیں ہیں، ان کو لے کر ہم آگے قدم اٹھا رہے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. یہ ہمارے اکابر کی نشانیاں ہیں. اللہ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارا حلقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ گزشتہ 40 ہفتوں سے مسلسل اپنی نشستیں کر رہا ہے. آج 41ویں نشست ہے اور یہ پروگرام بعد میں طے ہوا ہے مدرسے کا. ہماری نشست ہفتہ وار پہلے سے تھی جو جمعے کے دن تھی. حضرت مولانا مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی سرپرستی میں انہوں نے آج کے پروگرام کو اور ہماری نشست کو اکٹھا کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. عزیزان محترم، ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا اساس ہے، بنیاد ہے. ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر یہ عقیدہ سلامت نہیں رہا نہ ہماری نماز قائم رہ سکتی ہے، نہ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ توحید سالم رہ سکتا ہے، نہ ہمارا عقیدہ آخرت سالم رہ سکتا ہے. ان سب کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ان سب کے جڑی ہوئی ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آ گئی ہماری نہ قرآن سالم رہ سکتا ہے، نہ ہمارے صحابہ کی جماعت سالم رہ سکتی ہے، نہ اہل بیت کی جماعت سالم رہ سکتی ہے. ان سب کے لیے بنیاد ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو اگر وہ راستہ ہم نے بند کر دیا تو کوئی بھی دجال جو بھی آئے گا 24ویں نمبر پر آنے والا مرزا کانا دجال اور اس سے پہلے جتنے بھی آئے
اللہ کے نبی کی دور میں آنے والے اسود انسی یا مسلمہ کذاب یا جو بھی آتا رہا، آج تک 24 دجال آئے اور قیامت تک میرے نبی نے فرمایا آتے رہیں گے، لیکن جب تک ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ہمارے عقائد باقی ہمارے سارا دین سالم نہیں رہ سکتا اگر عقیدہ ختم نبوت پر کمزوری آ گئی۔ عزیزان محترم، ہمارے اکابر نے، ہمارے صوبائی امیر حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب پوپلزئی، انہوں نے فکر کی، ہماری ابتداء کی جماعت کو جگایا اور حلقوں میں ہماری جماعت تقسیم کر دی۔ حلقہ سیدنا ابوبکر صدیق کے نام سے، صدیق اکبر کے نام سے سلٹ کا حلقہ کام کر رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم کے نام سے ملک پورے کا حلقہ کام کر رہا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہمارا کنج کے حال کا حلقہ کام کر رہا ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہمارا نواں شہر کا حلقہ کام کر رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہمارا حلقہ بانڈا پگواڑیاں کے اندر علماء کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے ہمارے تحال والے حضرات کام کر رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کے نام سے ہمارے حویلیہ گاؤں والے کام کر رہے ہیں، حضرت سیدنا امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کے نام سے ہمارے حویلیہ سٹی والے کام کر رہے ہیں، ہمارے عبدالآباد سٹی کے علماء حضرت حبیب بن زید جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے قربانی دی، اپنی جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک ایک عضو کا ٹکڑا کر دیا، ان کے نام سے کام کرنے والی جماعت، ہماری سٹی کی جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر رہا، اور اسی طرح ماشاءاللہ جس طرح علماء ہماری سرپرستی کر رہے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہماری ملک پورہ کی وہ کانفرنس جو آپ سب حضرات کے تعاون سے اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کی، اور انشاءاللہ ایسی کانفرنسیں ہوتی رہیں گی۔ گزشتہ اتوار کو ہمارا ختم نبوت کا کورس جس پر حضرت مولانا مفتی راشد مدنی صاحب تشریف لائے۔ عزیزان محترم، یہ علماء ضلع بھر کے علماء کی محبتیں اور یہ سارا سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، ان اکابر کی دعائیں ہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ چل رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں روزانہ 2.5 گھنٹے دینے ہیں، مسجد کو کتنے گھنٹے دینے ہیں؟ 2.5 گھنٹے، لیکن ہم ختم نبوت کے مجاہدین آپ سے ہفتے میں 1-2.5 گھنٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے عشاء یہ ہمارا ختم نبوت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بول رہا ہوں حضور کے صدقے، آپ سن رہے ہیں، حضور کے صدقے ہماری زندگی کی کہانیاں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کے صدقے، اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے لولا لما خلقت الافلاق، کائنات کو اللہ وجود نہ دیتے، اللہ نے کائنات کو وجود دیا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ساتھ تو حضور کے احسانات ہم پر بہت ہیں۔ ہم ساری زندگی میں اور آپ اللہ کے نبی پر اتنی سانسیں نہ لیں جتنے درود پڑھ لیں، خدا کی قسم ہم اپنے نبی کا ایک بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ علماء فرماتے ہیں، میرے اکابر نے فرمایا ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اکابر فرماتے ہیں جنت میں سب سے مختصر ترین جنت میں جانے کا راستہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اٹھایا جانے والا قدم ہے، اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں، اور میں کس کس کا تذکرہ کروں، یہ گستاخ ہر دور میں پیدا ہوئے، لیکن ان گستاخوں کے لیے اللہ نے ہر دور میں علم الدین پیدا کیے، غازی علم الدین اللہ نے ہر دور میں پیدا کیے۔ جس نے گستاخی کی، آج انڈیا کا وہ ملعون جس نے میرے نبی کی، حضرت
ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا حضرت اگر نبی کی گستاخی ہو جائے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس موقع پر حضرت امام مالک نے فرمایا تھا کہ جس نے گستاخی کی ہو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ ہارون الرشید نے کہا حضرت اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہارون الرشید کو امام مالک نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ امام مالک نے فرمایا تھا لوگوں اگر کسی نبی کی گستاخی ہو جائے یا اس گستاخ کو قتل کر دینا چاہیے، اگر وہ گستاخ قتل نہ ہو تو ساری امت کو مر جانا چاہیے، اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں، ساری امت کو زمین سے اوپر سے نیچے چلے جانا چاہیے جس کی نبی کی گستاخی ہو جائے۔ رنگیلا رسول نعوذ باللہ، یہ رچپال نامی شخص نے کتاب لکھی، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اور امہات المومنین کے گستاخی کی۔ حضرت امیر شریف ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پہلے امیر حضرت امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے ہندوستان سے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کو بلایا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد کو بلایا لاہور، اور لاہور میں کانفرنس میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا لوگوں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ مفتی صاحب کے پاس آ کر بھیک مانگ رہی ہے کہ میری باپ کی عزت پر حملہ ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر فرمایا لاہوریوں کل نبی کو کیسا چہرہ دکھاؤ گے کہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور تم زندہ رہو۔ اپنے تربانہ انداز کے اندر اپنی جولی اٹھائی، غازی علم الدین ایک لوہار کا بیٹا درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، سیدھا گیا تلوار اٹھائی، راجپال نامی اس گستاخ کو واصل جہنم کیا۔ قصہ بڑا مشہور، بڑا بہت تفصیلی قصہ ہے۔ بعد میں عدالت میں پرچہ چلا، کیس چلا، آخرکار پھانسی ہوئی اور اس کے اندر علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح جس کیس کے اندر شامل تھے۔ عزیزان محترم، ہمارے امیر ثالث حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں اس جیل میں گیا تو میں اس کمرے میں گیا، مجھے اس کمرے کے اندر بند کر دیا گیا، میرے پاس جیل کا وہ خادم نوکر وہ ہندو میرے پاس دوڑتا ہوا آیا، قاضی صاحب آپ خوش قسمت ہیں، آپ اسی کمرے میں بند ہیں جس کمرے کے اندر غازی علم الدین بند تھا۔ حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ تو سنا غازی علم الدین کا کیا حال تھا؟ فرمایا حضرت میں کیا بتلاؤں، آخری رات تھی، کل غازی علم الدین کو پھانسی ہونا تھی، اس رات غازی علم الدین اس کمرے میں بند تھے، اس کال کوٹری کے اندر بند تھے، میں کیا دیکھتا ہوں اچانک کمرے کے اندر روشنی ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا کمرے کی طرف آیا، میں نے کہا دروازہ کھولیے، دروازہ کھولا گیا، میں نے کہا کہیں صبح پھانسی کے ڈر سے اپنے آپ کو کہیں علم الدین نے آگ نہ لگا لی ہو۔ وہ ہندو کو کیا پتا تھا؟ ہندو کہنے لگا میں نے جا کر غازی علم الدین کی تلاشی لی، کوئی ماچس وغیرہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی آگ کا آلہ تو نہیں ہے، آج آخری رات ہے کہیں خودکشی نہ کر لو۔ فرماتے میں نے تلاشی لینے کے بعد آیا باہر، میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے روشنی کرنے والی۔ دوبارہ باہر آیا، باہر آ کر میں نے دوبارہ دیکھا کمرے کے اندر دوبارہ روشنی آئی،
فرماتے ہیں وہ ہندو کہنے لگا میں پھر دوڑتا ہوا گیا, میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے اس کوٹری کو دوبارہ چیک کیا, کوئی آگ والی چیز تو نہیں ہے. کہنے لگا میں باہر آیا, تیسری مرتبہ یہ روشنی دوبارہ سے بارہ ہوئی. میں نے کہا, میں جب آیا میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح علم الدین یہ کیا چیز ہے؟ اس جیل کے اندر تو روشنی کا انتظام نہیں ہے, تمہارے کمرے میں روشنی کیسے آ جاتی ہے؟ غازی علم الدین نے فرمایا تم ہندو ہو, تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن ایک بات بتاتا چلوں, میرے پاس یہ جو روشنی آتی ہے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا علم الدین اس دنیا کی سختی کو سختی نہ سمجھنا, اور علم الدین آج سحری کر لینا, کل افطاری ہم اکٹھے کریں گے. جو اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کرے گا اللہ کے نبی سے تنہا نہیں چھوڑتا. علم الدین آپ نے فرمایا, علم الدین یہ میانی کے قبرستان لاہور میں غازی علم الدین آج بھی آرام فرما ہے. یہ غازی علم الدین یاد رکھیں, گستاخوں کو ہم آج بھی بتانا چاہتے ہیں نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں, ہم سب کچھ ہیں, لیکن اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کا کبھی سوچ نہیں سکتے. ہمارے امیر محترم امیر حلقہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صلاح صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لے آئے ہیں. ان کے سامنے میرا بیان نہیں چل سکتا, گزارش کرتا ہوں ہفتے کے اندر جمعے کے دن 2.5 گھنٹے ہم ختم نبوت کے لیے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کس کو دینے ہیں یہ 2.5 گھنٹے؟ عالمی مجلس کو نہیں دینے, اپنے نبی کو دینے ہیں. کس کو دینے ہیں؟ کس کو دینے ہیں؟ اتنا ڈھیلا بولتے ہیں. اس نبی کی محبت کا اتنا تقاضا بھی نہیں ہے کہ ہم ہفتے کے دوران 2.5 گھنٹے اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے دے دیں. دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جنہوں نے دینے وہ ہاتھ کھڑے کر دیں. اس مسجد جامع مسجد رحمانیہ کو گواہ بنا لیں. اللہ کے رسول کو, یا اللہ کے رسول ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے نام پر جب جب علماء ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ آنے والے جمعے کو 1 جولائی کی تاریخ ہوگی. ہمارے امیر محترم حضرت مفتی زبیر صلاح صاحب کے پاس